بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سماعت کی ہے سپریم کورٹ میں 2017 میں جو دھرنا ہوا تھا اس کی۔ حالانکہ وہ تھوڑے سے کنفیوز لگ رہے تھے 2017 کو 2014 کے دھرنے کے ساتھ کمپیئر کر رہے تھے، بات 2017 کے دھرنے کی ہو رہی تھی اور مثالیں وہ دے رہے تھے کہ کینیڈا کی شہریت کا جو بندہ ہے وہ یہاں پہ آیا، اس نے دھرنا دیا، کینیڈا کی شہریت کے بندے سے کینیڈا کی جو گورنمنٹ ہے اس سے بات نہیں کی۔ حالانکہ ان کو بتایا گیا کہ یہ 2017 کے دھرنے کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ 2014 کی۔ اس کے بعد وہ آئین اور قانون کی باتیں کرنے لگے۔ وکیل صاحب نے جنرل ضیاء کی بات کی، صدر ضیاء کی بات کہا تو موصوف فرمانے لگے قابل عزت محترم جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کہ وہ صدر نہیں تھا، صدر صرف آئین کے مطابق 5 سال کے لیے آتا ہے۔ محترم سے یہ پوچھیں کہ آپ آئین کی اتنی پاسداری کر رہے ہیں، جو بندہ آج سے تقریباً 35 سال پہلے 40 سال پہلے اس قوم کا صدر بنا ہوا تھا ماشاء اللہ کے ذریعے سے، چاہے مشرف بنا ہوا تھا، چاہے ایوب خان بنا ہوا تھا، چاہے یحییٰ خان بنا ہوا تھا، ان کو چھوڑیں۔ انہوں نے آئین توڑا، ہم نے مانا، ہم ابھی بھی مانتے ہیں۔ انہوں نے غیر آئینی غیر پاکستانیوں کی میرے خیال میں آزادی پہ ایک شب خون مارا تھا، مان لیا جی، ماشاء اللہ لگایا تھا، مان لیا جی، ایمرجنسی لگائی تھی، مان لی تھی۔ لیکن جو اب ہو رہا ہے پچھلے 17-18 ماہ میں ہوا ہے، جو ابھی آئین ٹوٹ رہا ہے، اور اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اللہ نے آپ کو وہ پاور دی ہوئی ہے، وہ اختیار دیا ہوا ہے کہ آپ اس کا نوٹس لے سکیں، ان کو بلا سکیں، کٹہرے میں کھڑے کر سکیں، بات کر سکیں، ان سے پوچھ سکیں۔ آپ پوچھ رہے نہیں۔ اسمبلیاں توڑی تھی، عمران خان نے، عدالت نے فیصلہ لے لیا تھا جی، آئین کو قانون کو بچا لیا تھا۔ اس کے بعد جی کے پی کے کی پنجاب کی اسمبلیاں ٹوٹی تھی، وہ 90 دن کے دن الیکشن ہونے تھے، وہ آئین ٹوٹا، اس پہ آپ نے کسی کو نوٹس نہیں دیا، اس پہ بھی بلا لیں۔ اس کے بعد جی ہمارے ایکس جو چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب تھے، انہوں نے 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کے لیے تاریخ دے دی تھی 14 مئی کی، اس پہ الیکشن نہیں ہوئے۔ اس پہ آپ نے کس کو نوٹس دیا؟ الیکشن کمیشن کو بلایا نہیں۔ اس وقت کی جو حکومت تھی نگران، اور ابھی بھی جو ہے، ان کو بلایا، ان سے پوچھا نہیں۔ اس کے بعد ہماری قومی اسمبلی کی اسمبلی ٹوٹ گئی تھی، کب ٹوٹی تھی؟ اگست میں، اور اس کے 90 دن پورے ہو رہے ہیں، اس پہ آئین نہیں ٹوٹ رہا۔ اس کے جو الیکشن ہونے تھے ابھی نومبر میں، وہ ابھی تک نہیں ہوئے، اس پہ آپ نے کسی کو نوٹس دیا؟ کسی کو بلایا نہیں۔ یہاں پہ پچھلے 17-18 ماہ سے نام لیتے جائیں تو لسٹ اتنی طویل ہے، اتنی لمبی ہے، جس پہ آئین بھی ٹوٹا، قانون بھی ٹوٹا، عدالت کو پامال بھی کیا گیا، عدالت کے فیصلوں پہ پامال کیا گیا، اس پہ تو کچھ بات نہیں ہو رہی۔ بات اٹھا رہے ہیں آپ 2017 کی، 2014 کے دھرنے کی، اس کے بیچ میں جو دھرنا ہوا 2020 میں، اس کو آپ بھول گئے۔ اس سے پہلے جو دھرنے ہوئے اس کو بھی پھر لے آئیں، جو 2008-9 میں نواز شریف صاحب نے دیا تھا اس کو بھی لے آئیں، تقریباً 17 کے اینڈ میں 18 کے شروع میں اسی طرح نواز شریف صاحب نے جس طرح ریلیاں نکالی تھی، پھر اس کو بھی لے آئیں۔ پھر نواز شریف صاحب نے جو عدالت پہ حملہ کیا تھا اس کو کیس کو بھی لے آئیں۔ آپ کدھر سے لائیں گے؟ الٹا ان پہ تو باقی سارے کیسز بھی ختم ہو چکے ہیں، جو آپ کے باقول وہ کیس چل رہے ہیں، وہ آپ کی میرے خیال میں علم میں نہیں ہے، میرے خیال میں وہ سارے کیس بند ہو چکے ہیں۔ نیب کوئی پروسیجر اور یہ کسی عدالت میں نہیں چل رہے، نیب میں بھی ختم ہو گئے ہیں، اور باقی کسی عدالت میں یہ کیس دوبارہ نہیں چل رہے۔ مہربانی فرمائیں، آئین اور قانون کو بچانا ہے، کسی فرد واحد کے لیے نہیں، اس قوم کے لیے، تو وہ نظر آنا چاہیے، چاہے وہ عوام اس کا ثبوت خود اپنی زبان سے دے گی، چوک چراہوں پہ بول کے دے گی، اور آئین قانون بچتا ہوا اور بنتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ نہیں کہ آپ نے آئین اور قانون کو بچانا، وہی صاحب میٹھا میٹھا ہاں باپ کڑوا کڑوا تھو تھو والی بات ہے جی، اس کے ساتھ آپ کی نیب بنتی تھی، یا جس کے ساتھ آپ کی ارتھ چل رہی تھی، اب آپ نے اسے گھسیٹنا ہے، چاہے اسے جیل میں پھینک کر، چاہے پاکستان کی 80% عوام کے ساتھ ہو نہ ہو، آپ کو کوئی لینا دینا نہیں۔ کیونکہ ہم نے تو سنا تھا کہ اب قاضی صاحب آئیں گے تو آئین بھی بچے گا،
آئین کے پامالی ہونے سے بھی بچے گی اور قانون بھی بچے گا اور قانون پہ عمل بھی ہوگا. نہ تو ہمارا آئین بچتا ہوا نظر آ رہا ہے اور نہ ہی ہمیں قانون. معمولی سے بندے ہیں, زیادہ بولنا نہیں چاہتے, کیونکہ زیادہ بول دیا تو پھر بعد میں ہمارے لیے پریشانی بن جائے گی. اس لیے مہربانی فرمائیں, جو آئین اور قانون کے مطابق بنتا ہے, جس کی سزا بنتی ہے اس کو سزا دیں. جس کو کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے اس کو کٹہرے میں لائیں. اگر 17 کی اگر دھرنے کی اگر آپ بات کرتے ہیں اس پہ نوٹس بھی لے لیا ہے تو اس میں پھر لائیں, جناب فیض کو بھی لائیں, جناب باجوہ صاحب کو بھی لائیں کٹہرے میں, ان کا بھی نام لیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ آپ واقعی آئین اور قانون کے مطابق لوگوں کو انصاف دینے کے چکر میں یہ سارے نوٹس لے رہے ہیں, نہ کہ کسی ایک فرد واحد کو ٹارگٹ کرنے کے چکر میں. اپنا رکھوں کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.